میرے پاس تو یہ تو خبر ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو کبھی بنایا تھا آج کل وہ ایک دوسری پارٹی پہ کام کر رہے ہیں. گیلانی صاحب کی جیت سے ہی بنیادیں کمزور ہونا تو شروع ہوئی ہیں کہ if push comes to shove پاکستان پیپلز پارٹی will not be aligned. وہ پنڈی مارچ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو لانے والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, نہ کہ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں. کہ تعویذیں ہیں, چلے کٹ رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, زکوٰۃ خیرات ہو رہی ہے, جو حکومت کے خلاف بات کرے اس کو غدار ڈکلیئر کر دو, اس کو گالیاں دے دو. یہ آئی ایس پی آر کا صرف یہ کام نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرح کنونس ہو جائے گی استعفے پہ, اور اگر استعفے دے دیے گئے تو کوئی کرائسس ہو سکتا ہے, یا پھر جو ہیں برسر اقتدار اور مقتدر حلقے وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی نظام ہم اسی طرح ہی چلائیں گے, مینج ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں سٹیکس پیپلز پارٹی کے بہرحال زیادہ ہیں. سٹیکس پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے زیادہ ہیں کہ ان کی سندھ میں ایک حکومت ہے, وہ استعفے نہیں دینا چاہتے. یہ شروع سے ان کا بیانیہ رہا ہے اور یہ شروع سے وہ اس چیز کو بلیو بھی کرتے ہیں. ایک خوف ان کے دل میں بہرحال موجود ہے. لیکن دیکھیں یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کے بغیر مارچ نہیں کر سکتی. جو کہ میری انٹیلیجنٹ گیس یہ ہے کہ if push comes to shove پاکستان پیپلز پارٹی will not be aligned with پی ڈی ایم, اور پی ڈی ایم پھر اپنے فیصلے خود کرے گی. کیونکہ ظاہر ہے 11 جماعتوں میں سے اب 2 جماعتیں ہیں جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو, وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ سوچ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے جی فون کالز آ رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں. ایک کہہ رہا ہے جی نیوٹرلٹی نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے جی نیوٹرل ہے. ایک کہہ رہا ہے جی ہم ووٹ ہمیں مل گئے اطلاقی طور پر ہم جیت گئے, دوسرا کہہ رہا ہے جی ہماری وفاداریاں چینج ہو گئی ہیں اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رساں کر کے ان کے ووٹ چھین لیے ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آیا سندھ کے معاملے میں وہ استعفے دینے پر راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ مارچ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی منطقی انجام تک پہنچے گا. اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ پھر کیا کر رہے ہیں. پھر آپ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پیج پر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اب سوچنی پڑیں گی, کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کا حصہ رہنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے اب کرنے پڑیں گے, کیونکہ اب تو کچھ رہا نہیں ان کے پاس کھونے کو. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس بہرحال اب بھی کچھ ہے, اور وہ ان کے سٹیکس اس وجہ سے ہائے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ سندھ کی سیٹس گیو اپ کر دیں گے اور استعفے دے دیں گے. اور اگر انہوں نے نہیں دیے تو میرا خیال ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مائنس پاکستان پیپلز پارٹی آگے چلے گی اور اپنی لانگ مارچ کرے گی. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں نواز شریف صاحب کے خلاف بیٹھے رہے عمران خان صاحب, لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے یہ ہو سکتا ہے معاملہ؟ کیونکہ استعفیٰ بھی آنا ہے تو ڈیفینیٹلی مقتدر حلقوں نے ہی عمران خان صاحب کو کہنا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 جنوری میں باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس عمران خان صاحب نے کہا تھا اگر میں چلا گیا تو جو آئے گا وہ بھی نہیں چھوڑے گا. میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی, یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. کوئی مضبوط نہیں ہوتا, اللہ کے اوپر ہوتا ہے. آپ آج ہیں کل نہیں ہیں. اور میرے ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے, کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں این آر او آپ کو دے دیا. وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. تو کیا اب لگتا ہے آپ کو اگلے جو 2.5-2 سال رہ گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے, یا صرف یہ کھینچ تان کے 2023 تک اس کو لے کے جایا جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے پریفرڈ آپشن تو ایون اپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ ان کو ہیرو بنا کے تو نہ بھیجا جائے کہ میں کرنا تو چاہتا تھا اچھے کام, لیکن میرا دیکھیں انہوں نے وقت ختم جلدی کر دیا, یا مجھے لبی فارغ کر دیا, یا مجھے گھر بھیج دیا, اور میں تو بہت کچھ کرنے آیا تھا. تو ظاہر ہے ہیرو تم کو کوئی نہیں بنانا چاہتا. لیکن جو اس وقت ملک کے حالات ہو گئے ہیں, جو مہنگائی کے حالات ہیں, اور مہنگائی دیکھیں یہ صرف ایک بیانیہ وہ نہیں ہے جو اپوزیشن یا پی ڈی ایم بول رہی ہے, یہ ایک عام آدمی کا بھی تاثر یہی ہے کہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے. مطلب بجلی کے بلوں کے لیے لوگوں کے پیسے نہیں ہیں, پیٹرول کتنی دفعہ بڑھ چکا ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی منسٹری میں کوئی بھی آپ کو مجھے بتا دیجیے, چاہے وہ ریلویز ہو, چاہے وہ دفاع کی منسٹری ہو, چاہے وہ اور کوئی منسٹری ہو, اگر اس میں کوئی کام ہو رہا ہو,
اگر اس میں کسی نے کوئی مطلب آپ دیکھ لیجیے ایجوکیشن کے معاملے میں کورونا کی 3rd لہر آ گئی ہے, اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ سندھ میں اسکول کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے, پنجاب میں اسکول کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے, اتنے مکس سگنلز ہیں, اتنی مس ہینڈلنگ ہے. تو اس سب کچھ کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پبلک سپورٹ آ گئی پی ڈی ایم کے ساتھ, اور جو کہ آیا ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کین پٹ اپ اے سپر پاور شو, تو پھر تو کوئی بنیادیں ہلیں گی, بنیادی چیزیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہلے گا. گیلانی صاحب کی جیت سے ہی بنیادیں کمزور ہونا تو شروع ہوئی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ استعفے دینے تک کی بات ظاہر ہے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی, مجھے جتنا خان صاحب کے بارے میں علم ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ وہ از خود استعفیٰ دیں گے. مطلب ان کو مطلب اور ظاہر دھکے مار کے تو ان کو کوئی نکال نہیں سکتا, جو کہ ہمارے نہ کانسٹیٹیوشنلی صحیح ہے, نہ یہ بات صحیح طور پر مانی جائے گی, اور نہ ہی یہ کرنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر پبلک سپورٹ ول بی دا ڈیفائننگ فیکٹر کہ اس ملک کے ڈائریکشن کیا تبدیل ہوگا. اور دیکھیں یہ چیزیں اگر تبدیل ہونی ہے نا تو یہ استعفے تک بات نہیں جانی, پھر یہ بات جو ہے یہ ووٹ اور ووٹ کو عزت دینی ہے, الیکشنز مطلب بغیر کسی کے جوڑ توڑ کے بغیر ہونے ہیں, پارٹیز کو اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی سے اور اپنے اپنے لوگوں کو خوش کر کے ووٹ لینے ہیں. اس میں ایجنسیز انوالو نہیں ہوں گی, اس میں کوئی بھی پولیٹیکل میچ میکنگ نہیں کرے گا کہ کون سی پارٹی کا کون سا نمائندہ کون سی پارٹی میں جائے گا. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب میرے پاس تو یہ خبر ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو کبھی بنایا تھا آج کل وہ ایک دوسری پارٹی پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب جس ملک میں مطلب آپ اس حد تک پالیٹکس میں اپنے آپ کو انٹرٹوائن کر لیں جو کہ آپ کا ایریا ہی نہیں ہے, تو اس ملک میں صرف ایک عمران خان کے استعفے پہ بات نہیں بنے گی, یہ بات بنے گی سب کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم کے جو ایکچوئل موٹیوز ہیں وہ صرف عمران خان کو گھر بھیجنا نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت بہت واضح ہے کہ وہ پنڈی مارچ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو لانے والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, نہ کہ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس بات سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو پرائز ہے نا وہ عمران خان کا استعفیٰ نہیں ہے, پرائز ہے کہ سب سٹیپ بیک کریں اور اپنے اپنے ڈومین میں جائیں اور پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دیں. اس کو اس طرح کا یہ بلیم گیم اور اس طرح کی سازشی عناصر سے اس کی لپیٹ میں اس کو نہ رکھیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا ایکچوئل موٹیو ہے, اور جو کہ ظاہر ہے کہ نہ اوور نائٹ ہونا ہے, نہ یہ 3 دن میں ہونا ہے, نہ یہ 3 ہفتے میں ہونا ہے, یہ ایک لمبی پروسیس ہے, لیکن اس کے اوپر پہلی ضرب جو ہے وہ لگ گئی ہے. اچھا مجھے یاد ہے 2015 میں آپ کو بھی یاد ہوگا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا آن دا گورننس آف اس وقت کی جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. تو آپ ابھی ایکسپیکٹ کرتی ہیں جو ابھی گورننس کے ایشوز ہیں, کیونکہ خبریں آتی ہیں کہ بزدار صاحب کو پیغام بھیجا جاتا ہے عمران خان صاحب کو کہ بزدار کو چینج کیجئے, لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ گورننس کے حوالے سے کوئی اس عوام کے درد کا جو ہے وہ مداوع کرتے ہوئے کوئی بیان آئے گا کہ جی عمران خان صاحب بھی گورننس پہ توجہ دیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, جس طرح 2015 میں آیا تھا؟ دیکھیں بزدار صاحب کے لیے یا سنجرانی صاحب کے لیے مطلب میں کیا کہوں, آپ کو خود پتہ ہے یہ خبر تھی کل تک, اور ظاہر چینل اس کو نہیں بول رہے تھے کہ تعویذیں ہیں, چلے کٹ رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں, زکوٰۃ خیرات ہو رہی ہے. تو جس حکومت کو اپنے لوگوں کو رکھنے کے لیے یا ان کو قائم رکھنے کے لیے یا ان کی پوزیشنز پر ان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایسی چیزیں کرنی پڑیں, ان کا گورننس پہ ذرا زور کمی ہوتا ہے. آیا آئی ایس پی آر ان کو اس حوالے سے خط لکھے گا یا نہیں لکھے گا, میرا خیال ہے یہ ایک مذاق تو بن ہی گیا ہے. مطلب یہ بات تو اب کھلم کھلا ہو رہی ہے کہ کون سے تعویذ اور کون سے چلے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا نا اب یہ کم ہونا پڑے گا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی یا آئی ایس پی آر کے ادارے کو بھی اس بات کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ زور صرف اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے جو حکومت کے خلاف بات کرے اس کو غدار ڈکلیئر کر دو, اس کو گالیاں دے دو. یہ آئی ایس پی آر کا صرف یہ کام نہیں ہو سکتا. آئی ایس پی آر کو ایک ریسپانسبل پوزیشن اپنانی پڑے گی, اگر واقعی وہ اس ملک کی سلامتی کے خیر خواہ ہیں, جو کہ میں آئی ایم شور کے ہیں, اور میں اس میں بالکل بھی کوشچن مارک نہیں ہے, تو پھر مجھے ان کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے ان کو سرزنش کر دینا چاہیے اگر وہ ماتحت ہیں, جو کہ وہ ہیں, تو پھر ان کو کم از کم ہلکی سی تنبیہ تو کرنی چاہیے حکومت کو کہ آپ ذرا پلیز فوکس کیجئے, کام کیجئے. دیکھیے نا پنجاب میں پرنسپل سیکرٹریز کتنے تبدیل ہو چکے ہیں, آپ مجھے بتا دیجیے بزدار صاحب کے انڈر کیا چیز رہ گئی ہے. بزدار صاحب کے انڈر وہ مطلب انہوں نے ہاتھ پیر جوڑ لیے ہیں حلقوں نے کہ بھائی خدا کے لیے اس کو گھر بھیج دیں, لیکن وہ نہیں بھیجنے کو تیار. تو کیونکہ وہ عثمان اور عمران رہنا ہے, تو اس لیے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹریز چینج ہوتے ہیں, کبھی کمشنر چینج ہوتے ہیں, کبھی نیچے کے لوگ چینج ہوتے ہیں, کیونکہ اوپر کا بندہ نہیں چینج ہو سکتا.
تو یہ مان لیں، یا تو یہ مان لیں کہ عمران خان ماتحت ہیں، جو کہ اگر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ماتحت ہیں تو بالکل بے شک بالکل ٹھیک ہے، سب جائز ہے. اور اگر تو کوئی ان کے اوپر ہے اور ان کو لانے والا کوئی اور ہے اور ان کے وہ کسی کے ماتحت ہیں تو پھر ماتحت کو ان کو بتانا پڑے گا کہ اس طرح نہیں چلے گا. بہت شکریہ ثنا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو.